ناظرین گرامی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اب تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے نام تحریک انصاف کے حق میں بول پڑے، بڑی بڑی جماعتوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے سنانے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ الحق ہے اور سچ کا خدا ہے، اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر ایسے ایسے راستے نکالتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی کراچی میں ہوا، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما حافظ نعیم نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو کہ صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما حافظ نعیم کو ایک ایسی سیٹ جتوائی گئی جس پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے اور فارم 45 کے مطابق تمام پولنگ سٹیشن سے تحریک انصاف نے بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی، لیکن جماعت اسلامی کو خاموش کروانے کے لیے حافظ نعیم کو زبردستی وہ سیٹ جتوا دی گئی تاکہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کا ساتھ نہ دے، لیکن حافظ نعیم نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ حافظ نعیم نے میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ جس سیٹ پر مجھے جتایا گیا ہے وہ سیٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس سیٹ پر سب سے زیادہ حق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کا ہے جنہوں نے عوامی مینڈیٹ سے یہ سیٹ جیتی ہے، اس لیے میں یہ سیٹ چھوڑ رہا ہوں اور اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ سیٹ تحریک انصاف اور عمران خان کا حق ہے اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کی گئی، اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت ساری سیٹوں پر دھاندلی کر کے باقی جماعتوں کو جتوایا گیا ہے تاکہ صرف اور صرف عمران خان کو شکست دے سکے، کیونکہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ ہی جمہوریت پر یقین رکھا ہے اور ابھی بھی انہوں نے جمہوریت کی سب سے بڑی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی سیٹ قربان کی ہے تاکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ حافظ نعیم نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف سب سے زیادہ مظلوم جماعت ہے۔ پچھلے 2 سال سے کون سا ایسا ظلم ہے جو تحریک انصاف پر نہیں کیا گیا؟ پھر بھی میں عمران خان کو داد دیتا ہوں جس نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود بھی تمام مظالم برداشت کی اور اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی صبر کی تلقین کی اور ہمیشہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور اب وہ صبح ہو چکی ہے جس کا انتظار پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور عمران خان کو تھا۔ اس لیے اب پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنا بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور جماعت اسلامی اس قسم کی ناانصافی کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک فارم 45 کے مطابق تمام نتائج دوبارہ سے ان کینڈیڈیٹس کے حق میں نہیں دے دیے جاتے جو کہ حقیقتاً جیتے ہیں۔ زور زبردستی کی حکومت اور زور زبردستی کا وزیر اعظم پاکستانی قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لیں۔ پاکستانی قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب پاکستانی قوم کے مزید صبر کا امتحان نہ لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ پہلے ہی ان کرپٹ لوگوں نے ملک کو اس نیچ پر پہنچا دیا ہے کہ غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچے، اور اب دوبارہ سے یہی عہدوں کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس پارٹی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اور وہ وکٹری سپیچ کر رہی ہے۔ کیا پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے کہ جہاں مرضی آپ ان کو ہانکتے جائیں گے یہ چپ چاپ وہاں چل پڑیں گے؟ بس اب بہت ہو گیا۔ سب کو چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اس شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں جس کا حق ہے، اور زور زبردستی سے کیے گئے فیصلے نہ تو یہ قوم قبول کرے گی اور نہ ہی دنیا۔ اگر اسی طرح آپ نے سلیکٹ کر کے ہی کسی کو وزیر اعظم اور کسی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو پھر پاکستانی عوام کے 72 ارب روپے ضائع کیوں کیے گئے؟ کیونکہ اگر زور زبردستی کی حکومت بنا بھی دی گئی تو زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی اور ملک میں افراتفری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، جس سے الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کی قوم کا ہونا ہے جو کہ پہلے ہی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلے کر کے پاکستانی قوم کو مارنے کا پورا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم نے سب پر واضح کر دیا ہے کہ اس بار جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ قوم جاگ چکی ہے اور قوم میں شعور آ چکا ہے، نہ یہ 70 کی دہائی ہے اور نہ ہی چند اخبار جن کو آپ خرید کر اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جس طرح کے ویڈیو ثبوت سامنے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا سر شرم سے جھک چکا ہے کہ 23 کروڑ آبادی والے ایٹمی طاقت ملک کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا جا رہا ہے اور زور زبردستی کے فیصلے ان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی عوام کے حق پر ڈالے گئے ڈاکے کے خلاف بھرپور احتجاج کا حق رکھتی ہے اور وہ دن دور نہیں جب عوام کا حق لے کر عوام کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں زور زبردستی کی سیٹ نہیں لے سکتا، اس لیے اپنی سیٹ سے دستبردار ہوتا ہوں اور جس شخص کا حق ہے میں اس کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ حافظ نعیم نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ کیا پاکستان میں اور بھی ایسے غیرت مند سیاستدان ہوں گے جو منظر عام پر آ کر پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلوں کی حمایت کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔